Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 1 of Software Requirements Engineering. So let's start with the introduction of this lecture. जो बुक्स हम फॉलो करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हम फॉलो करेंगे. फर्स्ट वाली जो बुक है दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स विगर्स एनबीटी 3rd एडिशन. सो ये बुक हमारी कोर्स बुक है, ठीक है. और जो समरविल वाली बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय आई समरविल, ये हमारी रेफरेंस बुक होगी. कुछ कंटेंट्स हम इसमें से देखेंगे, लेकिन मेजर जो कंटेंट्स होंगे वो हम विगर्स एनबीटी वाली बुक का फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं, जिसको हमने एक मेजर कंटेंट्स हैं जो हमने स्टडी करने होंगे. Importance of software engineering, concepts of software engineering basic, and then types of requirements, major types हम देखेंगे, domain requirements, functional non functional requirements. फिर इसी तरह से जो different levels हैं requirements के वो हम study करेंगे. फिर हम एक फ्रेमवर्क देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस है, SDLC तो हम पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क. अगर हम रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है. सो हम इसको देखेंगे, इसके सारे स्टेप्स देखेंगे, जितने स्टेप्स हैं फिर हम एक एक करके सारे स्टेप्स को अपने कोर्स में स्टडी करेंगे. लाइक एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन. सो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क का वो एलिसिटेशन होगा. सो हम एलिसिटेशन की डिटेल्स में जाएंगे. एलिसिटेशन बेसिकली मीन्स रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ठीक है, एंड एनालिसिस. सो मेनली रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग इसमें होती है. तो सारे कंटेंट्स जितने भी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स कुछ देखेंगे, उनको अप्लाई करना, फिर उनको किस तरह से एनालाइज करना है. जब रिक्वायरमेंट्स वंस हमारे पास आ जाएंगी तो हम उनको एनालाइज कैसे करेंगे, यूज़ केसेस कैसे बनाते हैं एंड ऑल, ठीक है, बिजनेस रूल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर. सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है. रिक्वायरमेंट की डिफरेंट डेफिनेशंस सबसे पहले हम देखेंगे. समथिंग रिक्वायर्ड, समथिंग वांटेड और नीडेड, ठीक है. कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत है, जो वांट है या नीड है, वेबस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली वो रिक्वायरमेंट है. बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वांटेड एंड नीडेड. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वांटेड एंड नीडेड. वांटेड मीन्स समथिंग विच यू विश टू हैव, ठीक है. बेहतर है अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती, आपका जो मकसद है, आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा. लेकिन व्हाट इज़ नीड. नीड मीन्स यू कांट सर्वाइव विदाउट इट, ठीक है. यानी अगर आपकी नीड फुलफिल नहीं होगी, इट मीन्स यू कांट सर्वाइव विदाउट इट. और अगर वांट पूरी नहीं होगी तो इट मीन्स के उसके बगैर सर्वाइवल हो सकता है, लेकिन वी विश टू हैव दैट थिंग. फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में से एक एग्जांपल इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में से देख लेते हैं और एक सॉफ्टवेयर की टर्म्स में एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स से प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में अगर यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है. सो व्हाट यू नीड अ पर्टिकुलर व्हीकल. सो दैट इज योर नीड. अगर आपने किसी डिस्टेंट लोकेशन पे जाना है, किसी ऐसी लोकेशन पे जाना है जिसमें आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सो आपकी नीड ये है कि यू नीड अ व्हीकल, ठीक. अब व्हीकल के अंदर मल्टीपल व्हीकल्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बस भी हो सकती है जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई कार भी हो सकती है जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं. सो दैट इज़ योर नीड. नो व्हाट इज़ योर वांट. इन दिस एग्जांपल, वांट का मतलब ये है कि अब मैं बहुत सारे जो चैनल्स हैं उनके थ्रू जा सकती थी, ट्रैवल कर सकती थी, लेकिन मेरी वांट ये है कि मुझे लेट से कोई कार का पर्टिकुलर मॉडल मिल जाए, ठीक है. कोई कार का पर्टिकुलर मॉडल मिले. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू ट्रैवल इन विट्स, ठीक है. इट मीन्स दिस इज माई वांट. कोई भी कार मिल जाती, कोई भी अगर व्हीकल मिल जाता तो वो मेरी नीड होती, नीड फुलफिल हो जाती, ठीक है. लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर मॉडल कार का पसंद है या किसी भी चीज़ का पसंद है और मैं उस पर जाऊंगी, इट मीन्स मेरी वांट फुलफिल हो जाएगी. अच्छा, अब अगर यही काम हम अपने सॉफ्टवेयर के टर्म्स में देखें, सॉफ्टवेयर के टर्म्स में एग्जाम्पल देखें तो हमने रियल लाइफ से देख ली. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से साइन इन बटन की बात करते हैं. साइन इन करना है अगर हमें, सो अगर साइन इन करना है, साइन इन का पेज हम सब यूज़ करते हैं. सो एक रफ सा प्रोटोटाइप बना लेते हैं, पेज बना लेते हैं जिसमें हमें साइन इन करना है, ठीक है. सो अगर हमने साइन इन करना है तो ये लेट्स से एक वेब पेज है
اور اس ویب پیج کے اندر میں نے ایک اور ایڈ کر دیا بٹن. ایز وی آل نو کہ ہم جب بھی لاگ ان کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک بٹن کو یوز کرتے ہیں وچ از سائن ان, جس پہ لکھا ہوتا ہے یا انٹر لکھا ہوتا ہے, اس طرح سے کوئی کنٹرول ہوتا ہے جس پہ ہم کلک کر کے سائن ان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, ہمیں دو چیزیں انٹر کرنی ہوتی ہیں. ایک میں لکھا ہوتا ہے انٹر یور نیم, بیسکلی دو ٹیکسٹ فیلڈز ہوتے ہیں, ایک میں لکھا ہوتا ہے یور نیم, ٹھیک ہے, اور دوسرے میں لکھا ہوتا ہے لیٹ سے پاسورڈ, اور ایک سائن ان کا بٹن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب نیڈ اس میں یہ ہے, اگر میں نے یہ ویب پیج بنانا ہے اور میں کسٹمر سے ریکوائرمنٹس لیتی ہوں تو نیڈ میری یہ ہے کہ اس ویب پیج کے اندر بٹن ہونا چاہیے جس یا کوئی کنٹرول ہونا چاہیے, کوئی لنک ہونا چاہیے, اس پہ میں کلک کروں تو یہ انفارمیشن میری نیم اور پاسورڈ ویلیڈیٹ ہو جائے. اگر وانٹ ہے, وانٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل وانٹ پہ یہ ہوگا کہ کسٹمر کہے کہ ٹھیک ہے یہ بٹن ہے, لیکن کسٹمر کہے کہ نہیں اس کو اس طرح کا نظر آنا چاہیے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کو اس کلر میں نظر آنا چاہیے, یا پھر اس کے ڈفرینٹ فارمیٹنگز ہے, یہ اس طرح کا ہونا چاہیے, اس طرح کا ہونا چاہیے. اب بٹن تو ہم نے یوز کر لیا, بٹن ضروری تھا, لیکن کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگلی اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ از یور دیٹ از یور وانٹ. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کسٹمر کہے کہ نہیں سائن ان کا بٹن آپ ادھر کہیں لیفٹ پہ ایڈ کریں, رائٹ پہ ایڈ کریں, کوئی کہے نہیں سینٹر میں ایڈ کریں. سو دیٹ از یور وانٹ. تو ریکوائرمنٹس کے اندر نیڈس بھی آئیں گی, وانٹس بھی آئیں گی, اور سافٹ ویئر کی ٹرمز میں ریئل لائف میں ہم نے ایگزامپل دیکھ لی. اب سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ سافٹ ویئر جس طرح ریکوائرمنٹس کا مطلب ہے وٹ ڈو یو وانٹ یا نیڈ, اسی طرح سے ریکوائرمنٹس جب سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی بات ہوتی ہے تو اٹ مینس اس جو ریزلٹنگ پروڈکٹ ہے یعنی جو سافٹ ویئر ہے, اب اس کے لیے ہم ڈفرینٹ نیمس کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر کے لیے جو ہم اس کورس میں نیمز یوز کریں گے, جسٹ فار یور ہیلپ اس کو دیکھ لیں, ایک ہم اس کا نام یوز کر سکتے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں اس اینڈنگ پروڈکٹ کے لیے. فار ایگزامپل اس کا نام ہم اینڈ پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور سافٹ ویئر تو کہہ ہی سکتے ہیں. فائنل بلڈ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بلڈ سافٹ ویئر سولوشن سسٹم, یہ سارے کے سارے نام اسی سافٹ ویئر کے جو ہم نے بنانا ہے, ٹھیک ہے. سو اے کمپلیٹ ڈسکرپشن آف وٹ دا سافٹ ویئر سسٹم ول ڈو وداؤٹ ڈسکرائبنگ ہاؤ اٹ ول ڈو اٹ. سو سافٹ ویئر سسٹم کیا کرے گا, ریکوائرمنٹس میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان ٹرمز آف فنکشنل ریکوائرمنٹس ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ وٹ آر سافٹ ویئر سسٹم ول ڈو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہمارا یہ کام نہیں آتا کہ سافٹ ویئر وہ کام کیسے کرے گا. فار ایگزامپل اگر میں اپنے کسٹمر سے ریکوائرمنٹس ایلیسیٹ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹس ایلیسیٹ کر رہی ہوں, ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کے پروسیس میں کسٹمر میں مجھے کہے گا لیٹ سے اگر ہم سی یو آن لائن کے سسٹم کی بات کرتے ہیں اور وہ سی یو آن لائن کا سسٹم ہم نے کسٹمر کو لیٹ سے بنا کے دینا ہے. سو کسٹمر ہمیں یہ کہے گا کہ سی یو آن لائن سسٹم کو یہ ہونا چاہیے, اس میں ایک پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس کین ویو مارکس, ٹھیک ہے, رجسٹرڈ سسٹم اسٹوڈینٹس کین ویو مارکس, لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ رجسٹرڈ سسٹم کین ویو مارکس اینڈ دس ماڈیول شوڈ بی اس کو ادھر لے آتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ریڈیبل فارم میں یہ ہو جائے. دس ماڈیول شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان ویژول اسٹوڈیو. So this is basically design requirement. The module should be implemented in Visual Studio, or we can say implementation and design requirement. So ہماری requirement کبھی بھی یہ نہیں بتائے گی, design سے related کوئی information نہیں دے گی, because how it will do it, if we say how it will do it, it means it is actually representing our design and implementation requirement. ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ what are design and implementation requirements, ٹھیک ہے. سو ہمارا سافٹ ویئر سسٹم ہمیشہ ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن کو اسکپ کرے گا جو ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور بیسکلی وہ یہ بتائے گا
فرسٹ اسٹیپ میں جب ہم ریکوائرمنٹس الیسٹ کر رہے ہوں گے, what our system will do, which is mainly focusing on functional requirements. Next is complete specification of the desired external behavior of the software system to be built. So basically یہ external behavior بتاتا ہے. Now what is external behavior? جیسے ابھی ہم نے اسی سسٹم کی بات کی ہے, لیٹس سے ہم اسی ایگزامپل کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے یا ایک سافٹ ویئر, ایک اسکرین ہے جو میں نے بنائی ہے, نیم, پاسورڈ اور سائن ان کی, ٹھیک ہے. ایکسٹرنل بیہیویئر میں کیا ہوگا کہ کوئی ایکسٹرنل ان پٹ آئے گی. فار ایگزامپل اس نیم اور پاسورڈ کو فل کرنے کے بعد میں سائن ان کے بٹن پہ پریس کرتی ہوں. اٹ مینس میں کوئی ایکسٹرنل ان پٹ اس کو پرووائڈ کر رہی ہوں. ویدر آئی ایم پریسنگ دس بٹن, ویدر آئی ایم ناٹ پریسنگ دس بٹن, اٹ مینس میں جو بھی ایکشن لے رہی ہوں وہ میری ایکسٹرنل ان پٹ ہے. سو ایکسٹرنل ان پٹ کے اگینسٹ جو سافٹ ویئر کا بیہیویئر ہوتا ہے دیٹ از ایکسٹرنل بیہیویئر. So complete specification of the desired external behavior of the software system to be built. For example, ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. اسی کی ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں کہ registered user enter its ID and password and then will be redirected to the home page, or we can say it's portal یا panel redirect ہو جائے گا, ٹھیک ہے. So that is this point کہ ہم external behavior means اس کی different forms ہو سکتی ہیں requirements کی. اچھا, software requirements may be abstract statements of services. جیسے بھی یہ والی example ہم نے بتائی کہ یہ discrete statements ہوتی ہیں کہ یہ service یا یہ functionality ہم نے provide کرنی ہے. ڈیٹیلڈ میتھمیٹیکل فنکشنز, ڈیٹیلڈ میتھمیٹیکل فنکشنز کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, سافٹ ویئر انڈسٹری کے لوگ ہیں, سو وی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ میکینیکل انجینئرنگ کی جو اس کے ڈومین میں ڈفرینٹ مشینز یوز ہوتی ہیں. یا لیٹ سے ہمیں اگر اسٹاک ایکسچینج کی کوئی ویب سائٹ بنانے کو دے دی جاتی ہے, تو اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ میں کیا ہوگا, اس میں جو بھی فارمولے اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں لیٹ سے لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں یا جو بھی چیز ریکوائرڈ ہے اس کے ہمیں اکارڈنگلی گراف کریٹ کرنا ہے. اب وی ڈونٹ نو کہ وہ گراف ہم کس چیز کا کریٹ کریں, کس کوانٹٹی کا کریٹ کریں. اٹ مینس کہ وہ میتھمیٹیکل فنکشن ہمیں ایز اٹ از پرووائڈیڈ ہوں گے, ہم نے صرف ان کو اپلائی کرنا ہوگا, تو وہ بھی ہماری ریکوائرمنٹس میں آئیں گی. اسی طرح سے پارٹ آف دا بڈ آف کانٹریکٹ اینڈ دا کانٹریکٹ اٹ سیلف. بیسکلی دس کانٹریکٹ مائٹ مینس کہ ہم SRS کی بات کر رہے ہیں, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکیومنٹ, جس کی بیس پہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیز ایگریڈ ہیں کہ یہی کام ہے جو ہم نے کر کے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پارٹ آف دا ٹیکنیکل ڈاکیومنٹ وچ ڈسکرائبز دا پروڈکٹ. ٹیکنیکل ڈاکیومنٹ مینس SRS, اٹ مائٹ مینس ویژن ڈاکیومنٹ, ٹھیک ہے. سو کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ جو ایکسپلینیٹری ہے, ہماری پروڈکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ ہم اس کیس میں یوز کر لیں گے. ریکوائرمنٹ کی جو IEEE کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے 729, IEEE اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن 729, وہ یہ کہتی ہے کہ a condition or capability that must be met or possessed by a system to satisfy a contract, standard, specification or other formally imposed document. اب اس IEEE کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی دو چیزیں ہیں جو کور ہوتی ہیں ریکوائرمنٹ کے انڈر. وہ کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ یا تو وہ کوئی کنڈیشن ہے یا وہ کیپیبلٹی ہے. دو چیزیں ہیں جو اس کے انڈر کور ہوتی ہیں, whether it be a condition اور کیپیبلٹی. اب کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن میں جیسے میں نے یہاں مینشن کیا ہے, it can be a constraint. It can be a constraint. Now what are constraints? Constraints are basically limitations. ہمیں جب کوئی پروڈکٹ بنانے کو دی جاتی ہے, سو وی وانٹ کہ ہم میکسیمم فیچرز اس کے اندر ایڈ کریں, لیکن پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے ٹائم اینڈ بجٹ میں. اور بھی بہت سارے کنسٹرینٹس ہو سکتے ہیں, لیکن جو مین کنسٹرینٹس ہیں جو آلموسٹ اراؤنڈ ہر پروجیکٹ میں یوز ہوتے ہیں, دیٹ از ٹائم اینڈ بجٹ یا کاسٹ. یہ دو لمیٹیشنز اگر ہم نے فلفل کرنی ہیں, اگر ہم یہ دو لمیٹیشنز اوور کم کرتے ہیں, تو ان دونوں لمیٹیشنز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہمیں میکسیمم کوالٹی کو اچیو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
सो कंडीशन मीन्स कंस्ट्रेंट, जितने कंस्ट्रेंट्स हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो भी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते हैं. फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है मुझे ये प्रोडक्ट आपने 6 मंथ्स के अंदर बना के देनी है. इट मीन्स कि वो हमारा एक कंस्ट्रेंट है कि जो काम हमने करना है दैट शुड बी विद इन 6 मंथ्स. और कैपेबिलिटी, नो कैपेबिलिटी मीन्स फंक्शनैलिटी. अंडरस्टूड सी बात है कि जितनी फंक्शनैलिटीज हैं, जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती हैं. So that must be met or possessed by our system. This is our system, this is our solution, our end product to satisfy a contract. Contract, which contract? जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि कोई भी हमने, जैसे हमारे मजहब में भी है कि जब भी हम कोई चीज कोई मुआयदा करते हैं तो उसको लिख लिया करें. ठीक है, इसी तरह से जब हमारा एग्रीमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी कस्टमर के साथ, बीइंग अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसको किसी डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं कि हम सारे एग्रीड हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स है जिसके टर्म में हमने काम करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं SRS को एज अ कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हूँ, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बेस पे दोनों पार्टीज एग्रीड हैं कि हमें यही रिक्वायरमेंट्स उनको एट द एंड ऑफ द डे फुलफिल करके देनी है. सो दिस इज दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, स्टैंडर्ड में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं. हो सकता है आप CMMI के किसी स्टैंडर्ड पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है. ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टैंडर्ड पे है, उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है. स्पेसिफिकेशन मींस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, दैट आर डॉक्यूमेंटेड इन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. और अदर फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंट. सो CMMI के किसी स्टैंडर्ड पे हैं या फिर हम लेट्स से कोई भी स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है. और अदर फॉर्मली इम्पोज डॉक्यूमेंट. फॉर्मली इम्पोज डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है? अच्छा, इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंट, लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, इनफैक्ट आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, एंड दैट इज फॉर फ्लाइट रिजर्वेशन system. So you have to make a software for flight reservation system. ठीक है, आप अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेने जाते हैं. आपका कस्टमर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है और उसके बाद ही जस्ट से के विजिट दिस वेबसाइट. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट वो देता है, लेट्स से PIA की कोई वेबसाइट है, उसका लिंक वो आपको देता है और वो कहता है गो टू दिस वेबसाइट एंड आई वांट exactly same software और वेबसाइट. इट मीन्स कि वो एक डॉक्यूमेंट है. इसी तरह से हो सकता है आप उसी कस्टमर ने कोई और सॉफ्टवेयर पहले से बनाया हुआ है और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट. सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके पास, जो पहला उसने प्रोजेक्ट बनाया था या बनवाया था, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके पास पड़ी हुई है और आपको वो रेफर करके उसके अंदर कुछ प्रोटोटाइप्स बने हुए हैं, कुछ स्टोरी बोर्डिंग है, उसके अंदर स्टोरी बोर्ड्स बने हुए. ठीक है, उसने स्टोरी बोर्डिंग की भी कुछ चीजें ऐड की थी, कुछ इंटरफेसेस थे और वो कहते हैं बस इस तरह का काम आपने मुझे दोबारा करके देना है. ठीक है, उसमें कोई नई चीज नहीं ऐड करनी, बस एग्जैक्टली इसी तरह के इंटरफेसेस आपने यूज करने हैं. इट मींस दैट डॉक्यूमेंट इज इम्पोज्ड अपॉन अस. ठीक है, सो दैट इज अदर फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंट. सो इसको समराइज करते हैं, कोई भी ऐसा कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन या कोई फंक्शनैलिटी, ये दोनों चीजें जो फुलफिल करने के बाद हमें एक एंड प्रोडक्ट देनी है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट. सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करते हैं. सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर्स, एज वी ऑल नो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं पीपल अफेक्टेड इन सम वे बाय द सिस्टम. ठीक है, सो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अफेक्टेड और अफेक्ट. ठीक है, दैट विल अफेक्ट्स और बी अफेक्टेड. अफेक्ट करेगा या अफेक्ट होगा सिस्टम से, तो वो हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे. ठीक है, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं या अफेक्ट होते हैं सिस्टम से. ठीक हो गया, वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. अब कुछ डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स तो आपको पता ही है, जैसे कि मैनेजर्स होते हैं प्रोजेक्ट के, कस्टमर्स होते हैं, इस तरह के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं. कुछ इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं. व्हाट आर इनडायरेक्ट, हु आर इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, इसकी भी थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. जैसे इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज, फैमिली. ठीक है, फैमिली मेंबर्स.
اب یہ وہ فیملی ممبرس ہیں جو ڈائریکٹلی اس سافٹ ویئر کو یوز نہیں کر رہے, لیکن وائی دے آر اسٹیک ہولڈرس اور انڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرس, بیکاز اگر ہمارے پروجیکٹ کا پروفٹ ہوگا سو ان کو بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے پروجیکٹ کسی نقصان میں جاتا ہے یا لاس میں جاتا ہے تو اس کا ان کو نقصان ہوگا, سو دیٹ از آر انڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بینکس آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی میں بہت افیکٹ کرتے ہیں. سو اگر اوور آل بینکس کی سچویشن بھی اچھی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کا بینکس کا بھی ہمارے سافٹ ویئر پہ افیکٹ ہوتا ہے, سو دیٹ از آلسو انڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر, ٹھیک. اب ڈاکیومنٹس میں بھی ملٹیپل ڈاکیومنٹس آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں کوئی پروٹوٹائپ بھی آ سکتا ہے, جیسے ابھی ہم نے لاسٹ میں ایگزامپل ڈسکس کی ہے یہ والی, تو اس میں پروجیکٹ رپورٹ بھی ایک ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹس ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. اسی طرح سے پروٹوٹائپ, اسٹوری بورڈنگ, کچھ ڈمی انٹرفیسز, کچھ بھی ایسی چیزیں جو ہم جس کے تھرو ہم ریکوائرمنٹس لے رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹس کی کیٹیگری میں آ سکتی ہیں ایز اے سورسز آف ریکوائرمنٹ. اسی طرح سے ایگزسٹنگ سسٹم بھی ایک سورسز آف ریکوائرمنٹس کی طرح بہیو کر سکتے ہیں. ہاؤ, اچھا اب اس ایگزامپل کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. لیٹ سے آپ نے ایک سافٹ ویئر بنوانا ہے یا کسی نے آپ سے سافٹ ویئر بنوایا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے بیس پہ آپ نیا سسٹم مجھے بنا کے دیں. فار ایگزامپل اگر ہم لائبریری کے سسٹم کی بات کرتے ہیں, لیٹ سے لائبریری مینجمنٹ سسٹم بڑی کامن سی ایگزامپل ہے اور سب کو کیونکہ اس کا آئیڈیا ہوتا ہے, سب بکس ایشو کراتے ہیں. سو اگر لائبریری مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں اور آپ سے کوئی یونیورسٹی کہتی ہے کہ مجھے ایک لائبریری مینجمنٹ سسٹم بنا کے دیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پرٹیکولر ویب سائٹ آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ اس گو ٹو دس پرٹیکولر ویب سائٹ اور گو ٹو دس پرٹیکولر لنک, ٹھیک ہے, اور اس لنک پہ جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یا اس لنک پہ جو بھی جس طرح سے بھی وہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے یا سسٹم بنا ہوا ہے, I want exactly that system. So what will you do? آپ اس سے کچھ ریکوائرمنٹس ڈائریکٹلی ایلیسٹ کریں گے, باقی ریکوائرمنٹس آپ کو کہاں سے ملیں گی, جو سسٹم آلریڈی بنا ہوا ہوگا آپ اس سسٹم سے وہ ریکوائرمنٹس کو فیچ کر لیں گے, ٹھیک ہے, کہ اگر یہ کنٹرول ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو کدھر موو کرنا ہے, اسی طرح سے کہاں سے کون سا کنٹرول سلیکٹ کرنا ہے, وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس آپ کو ایگزسٹنگ سسٹم سے مل جائیں گی. اسی طرح سے نیکسٹ از ایپلیکیشن ڈومین. دس از ویری امپورٹینٹ. ایپلیکیشن ڈومین میں کیا چیز آتی ہے, ڈومین مینس ایریا. سو ایپلیکیشن ڈومین کا مطلب یہ ہے وہ ایریا ویئر آر پروجیکٹ از ٹو بی امپلیمنٹڈ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کسی لیٹ سے میکینیکل انجینئرنگ کا کوئی سافٹ ویئر بنا کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مشینری کے لیے کوئی امبیڈڈ سسٹم بنا کے دے رہے ہیں, سو ہمیں ریکوائرمنٹس تو مل گئی ہیں, تھوڑی بہت ریکوائرمنٹ جو کسٹمر نے ہمیں ڈائریکٹلی پرووائڈ کی ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا میکینیکل انجینئرنگ کا, سو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ مشینس کی فنکشنالٹی کس طرح سے ہوگی, ٹھیک ہے. نو دس از مائٹ پاسبل کہ کچھ ریکوائرمنٹس کسٹمر ہمیں دے اور کچھ ریکوائرمنٹس اسکپ ہو جائیں. سو بہتر یہ ہوگا کہ ہم انجینئرنگ کے ڈومین میں جائیں, مینس اس جگہ پر لوکیشن پہ جائیں جہاں پر وہ ساری مشینز آپریٹ کر رہی ہیں اور ان کو کام کرتا ہوا دیکھیں, ٹھیک ہے. جب ہم انہیں کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں کچھ مسنگ ریکوائرمنٹس یا انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا. سو دس از اباؤٹ ایپلیکیشن ڈومین, ٹھیک ہے, کہ ایپلیکیشن ڈومین میں ہم وزٹ کرتے ہیں اور جب ہم ڈومین میں وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں کام کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ پہلے ایک پرٹیکولر اسٹیک ہولڈر کے پاس ہمارا ڈاکیومنٹ جا رہا ہے, پھر کسی اور کے پاس جا رہا ہے, یا ڈفرینٹ مشینز ہیں اگر ان کے لیے امبیڈڈ سسٹم بنا رہے ہیں تو وہ مشینز کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم ایپلیکیشن ڈومین سے ریکوائرمنٹس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ کا خیال رکھنا ہے کہ ایپلیکیشن ڈومین سے مسنگ ریکوائرمنٹس یا ایکسٹرا ریکوائرمنٹس ہمیں ملتی ہیں which would otherwise be impossible, کیونکہ ہر کیس میں کچھ ریکوائرمنٹس مسنگ رہ جاتی ہیں. سو اگر ہم ڈومین کو وزٹ کر لیں گے تو ہمیں میکسیمم ریکوائرمنٹس مل جائیں گی. سو ان نیکسٹ لیکچر وی کنٹینیو ود دس ٹاپک اینڈ گول آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ ایکچولی ہمارا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا گول کیا ہوتا ہے ٹو میک اے کمپلیٹ سافٹ ویئر ود ان بجٹ, ٹھیک ہے. ٹل دین اللہ حافظ.